وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفی عرصات القیامہ، اور قیامت کے میدان میں، عرصات عرصہ کی جمع بتایا تھا ہم نے، وسیع میدان جس میں کوئی عمارت نہ ہو. حشر کے میدان میں کوئی عمارت نہیں ہوگی، تو قیامت کے میدان میں حوض بھی ہے. الحوض، حوض مانا وہ جگہ جو پانی سے بھری ہو، پانی کے اجتماع کی جگہ. المورود، جس پر وارد ہوا جائے گا، جس پر لوگ وارد ہوں گے اس حوض کا پانی پینے کے لیے، وہ حوض کوثر ہے. للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس امت کا خاصہ. جیسے بعض روایتوں میں کو سند میں کلام ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، مگر وہ یعنی حدیث ضعیف ہے، مگر صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. پورے میدان معاشر میں کوئی پانی کا قطرہ نظر نہیں آئے گا، صرف اس حوض میں پانی ہوگا اور وہ سب کی ضرورت ہوگی. فرمایا کہ ماؤہ اشد بیاض من اللبن، اس حوض کوثر کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. احلی من العسل، اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا. آنیتہ عدد نجوم السماء، اور اس کے جو برتن ہیں یا گلاس کہہ لیجئے یا اس کے پیمانے کہہ لیجئے، وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے. وطولہ شہر، اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی. وعرضہ شہر، اور اس کی چوڑائی بھی ایک مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی. من یشرب منہ شربتاً، جس شخص کو اس حوض سے ایک گھونٹ نصیب ہو گیا، لا یظمأ بعدہ ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو اور وہ دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے، اس طویل دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی اگر ایک گھونٹ بھی اس کو نصیب ہو گیا. تو یقیناً یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے جو حاصل ہوگی. اور یہ بات نوٹ کر لو کہ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ کے پیارے حبیب کی اتباع کرنے والے. بدعتی لوگوں کو حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جائیں گے ضرور حوض کوثر کی طرف، بڑا ایک جمگٹا. اللہ کے نبی مستعد ہوں گے ان کو پانی پیش کرنے کے لیے، مگر جبریل امین ان کو دھکے دے کر دور کر دیں. حوض کوثر تک پہنچنے سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اللہ کے پیارے فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، کیوں روکا جا رہا ہے؟ جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعت دین میں شامل کی تھی. بدعتی لوگ ہیں اور یہ حوض کوثر کے پانی کے مستحق نہیں ہیں. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حریص، کامیابی کے حریص، جب یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی ٹولہ ہے، فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، انہیں مجھ سے دور کر دو، میری نگاہوں سے ان کو ہٹا دو، دور کر دو انہیں. آپ قیامت کے دن گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، ان کے بارے میں مطالبہ کریں گے، دور کر دو انہیں، ہٹا دو ان کو میرے سامنے سے. تو یہ بدعت اور اس کا ایک انتہائی کڑوا انجام. اس لیے جو زندگی ہماری ہے اس کو اللہ کے نبی کی سنت پر لگا دو، سنت پر چلاؤ. ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. ایک بصیرت پیدا کرو میرے بھائیوں. یہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم تجربوں میں قربان کر دیں، بلکہ ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی بار تعلق قائم کرنا ہے جو ایک ہی صورت میں قابل قبول ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہو. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. ابن قیم کا قول ہے کہ احادیث، حوض کی حدیثیں، حوض کوثر کی حدیثیں میرے پاس 40 صحابہ سے موجود ہیں. ان سندوں کو میں نے تلاش کیا تو 40 صحابہ سے وہ حدیثیں مجھے ملی، ان میں سے اکثر حدیثیں صحیح ہیں. جی. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. یہ قیامت کے تعلق سے ایک اور خبر ہے. قیامت پر ایمان تبھی مکمل ہوگا
جب قیامت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو بھی خبر دی ہے اس پر ایمان ہو، اس کو سچا جانا جائے کسی شبہ کے بغیر۔ تو قیامت کی جو خبریں ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ وہ صراط منصوب علی متن جہنم، کہ ایک پل گاڑا جائے گا جہنم کے اوپر، جہنم پر ایک پل جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، ایک پل جو ہے وہ گاڑا جائے گا۔ آپ کے ذہنوں میں دنیا کے پلوں کا تصور ہوگا جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن یہ پل جو جہنم پر گاڑا جائے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ادق من الشعر وحد من السیف، اس کی باریکی بال سے زیادہ ہوگی اور اس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ یہ پل جہنم پر گاڑا جائے گا اور جہاں تاریکی ہوگی، نیچے جہنم کی آگ ہے، اوپر یہ پل ہے اور تاریکی، اور یہ کاٹ اس کی، یہ سمجھو کہ ایک لمبا ایک بلیڈ جو ہے وہ جہنم پر نصب ہے، اس سے بھی تیز چیز، اس کو عبور کرنا ہے، اس پر پیدل چل کر اس کو عبور کرنا ہے۔ اور اس کو عبور کریں گے تو آگے جنت ہے، جنت آگے ہے، اس کو عبور کریں گے جنت کا داخلہ ملے گا، جو اس کو عبور نہیں کر پائے گا اس کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، یہ پل ہے جنت اور جہنم کے درمیان، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اس پر لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر، جتنے اعمال دنیا میں کر رکھے ہیں ان اعمال کے بقدر تیزی یا ہلکا پن اس پل پر ہوگا۔ چنانچہ منہم من یمر کلمح البصر، کچھ لوگ اس پل کو عبور کریں گے پلک جھپکنے کی طرح، کبھی آپ کی نگاہ نیچے ہے اور ابھی آسمان تک پہنچ گئی، پلک جھپکنے کی طرح پل کو عبور کر جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ ومنہم من یمر کالبرق، اور کچھ لوگ بجلی کی طرح، بٹن دبایا اور بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ومنہم من یمر کالریح، اور کچھ لوگ گزریں گے ہوا کی طرح، ایک آندھی تیز رفتار اس طرح گزریں گے۔ ومنہم من یمر کالفرس، اور کچھ لوگ گھوڑے کی طرح دوڑیں گے پل پر، جواد تیز رفتار گھوڑا۔ ومنہم من یزحف زحفا، اور کچھ لوگ چلیں گے اپنی مقعد کے بل، اپنی رانوں کے بل، اپنی سرین کے بل چلیں گے، یعنی کھڑے نہیں ہو سکیں گے، جیسے بعض بچے اپنی سرین کے بل چلتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ پل صراط پر چلیں گے، اور کتنے عرصے بعد اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے واللہ عالم، لیکن یہ یعنی انجام ہے اور یہ ایک نتیجہ ہے پل صراط پر گزرنے کا بقدر اعمال۔ آج اگر دنیا میں اعمال ہوں گے، صحیح ہوں گے اور تیزی سے ہوں گے اور سنت کے مطابق ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح عبور کر جائیں گے، گھوڑے کی طرح رواں دواں ہوں گے۔ اور کچھ لوگ جن کے اعمال میں سستی، اعمال میں کمی، وہ جیسے ایک بچہ چلتا ہے اپنی سرین کے بل، اس طرح وہ چلیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا، اور کچھ لوگ اچک لیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے، ان کو کھینچ لیا جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ خطف کا معنی الاخذ بالسرعہ، جلدی پکڑنا اور کھینچنا، کسی چیز کو جلدی سے پکڑ کھینچ لینا، یہ خطف ہے۔ وَيُلْقَى فِي جہنم، ان کو اچک کر کھینچ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کیسے کھینچے جائیں گے؟ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، کیونکہ جسر جو پل ہے اس کے دائیں بائیں کلالیب ہوں گے۔ کلالیب کلوب کی جمع، اور کلوب لوہے کے کنڈے، نوکدار کنڈے جو آگے سے مڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے کنڈے پل صراط پر نصب ہوں گے۔ ان کنڈوں میں کشش ہو، جو لوگ چلنے والے ہوں گے کنڈے ان کو اپنی طرف کھینچیں گے، کچھ لوگ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پل کو عبور کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے اور کنڈے ان کو کھینچ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ یہاں فارق کیا ہے؟ یہ کنڈے کن کو چھوڑیں گے، کن کو کھینچ نہیں سکیں گے اور کن کو کھینچیں گے؟ ابن قیم بڑی لمبی بحث کی، خلاصہ یہ کہ آج جو لوگ شک و شبہ کا اور شہوہ کے مرض کا شکار ہے، شہوات کا غلبہ ہے اور شکوک و شبہات، دین کے تعلق سے توحید میں شک، رسالت میں شک، ہر چیز میں انحراف کا پہلو، وہ اس پل کو عبور نہیں کر پائیں گے۔ یہ کنڈے ان کو کھینچیں گے اور پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ لیکن جن کے ایمان میں تازگی، پختگی، یقین، بصیرت اور عظیمت ہوگی، یہ کنڈے ان کو کچھ نہیں کر پائیں گے، اور یہ بندہ گزرے گا، رواں دواں ہوگا
اور بڑی تیزی سے اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. جی